میٹھے لیتے ہیں، میٹھے لیتے ہیں، میں بلا لیتا ہوں۔ علیکم السلام، بارک اللہ فیک۔ حاجی حبیب اللہ صاحب دا حاجی حبیب اللہ صاحب جزاک نڈے والے اللہ انہوں نے مبارک رفیق جی دعا بھی نواستے تسی کرنے خصوصاً بارک اللہ، بارک اللہ فیک۔ حبیب اللہ صاحب نڈے والے، ان کا تعاون ہے۔ ہمارے انعامات میں میرے انتہائی فاضل، قابل، روحانی بیٹے اور آپ کی اس مرکز کے خطیب، میں ان سے التماس کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں مولانا محمود الحسن ڈوگر صاحب، تشریف لائیں اور وہ بھی اپنا انعام محترم قاری شیخ صدیق صاحب کے دست مبارک سے وصول کریں۔ شیخ عدنان صاحب اگر تشریف فرما ہے تو وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی ماشاءاللہ محنت سے تیاری کر کے انتہائی ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت اور کاوش قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ جس شوق اور محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا یہ ذوق و شوق رب کریم اپنے ہاں قبول فرما لے۔ امید ہے میری تقریر کے دوران ہی ہمارے آج کے آخری مقرر، عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ہمارے محسن اور بڑے ہی فاضل اور عظیم بھائی فضیلت الشیخ حضرت عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یوں تو تاریخ انسانی میں بڑے بڑے مسائل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ایک انتہائی سنگین، اہم ترین اور حساس ترین مسئلہ آنکھوں کی حفاظت ہے۔ جتنی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے، آج کا انسان اتنا ہی زیادہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم یہی سیکھیں گے کہ آنکھ کی حفاظت کتنی ضروری ہے، نہ کی جائے تو کتنا نقصان ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کو سیکھنے کے بعد ہم اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر سکتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والے مردوں سے کہتے ہیں کچھ نگاہیں پست رکھا کریں، نیچی رکھا کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی،
اور ان کو یہ بھی بتا دیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ سب جانتا ہوتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن پہ قربان جائیں، جب بھی کوئی موضوع بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں نے نگاہیں نیچی رکھنی، اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے میرے نبی، ایمان والی عورتوں سے بھی کہتے ہیں، مردوں کو کہا ایک کام کریں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کی بجائے دو کام کہے۔ مردوں سے کہا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے اللہ رب العزت نے کہا تین کام کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو، حسن کو، جمال کو ظاہر نہ کیا کریں۔ اللہ کا قرآن جب کسی موضوع کو بیان کرتا ہے تو اس کے بیان کا عجب انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان نگاہ کی بے حیائی کا یہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں فرق ہی اس سے کیا پڑتا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اور آج تو خصوصاً وہ منظر جن کو دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا، ان سے بچنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ وہ تصویریں، وہ امیج، وہ بے حیائی، ایسے ویڈیو کلپ، ایسے مناظر، ایسی سائٹس، ایسے چینل، ایسے کلپس، ایسی ویڈیوز کہ آج کا نوجوان خصوصاً اور شاید کہ بڑے بھی جس بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں وہ نگاہوں کو پاک رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، جب نگاہیں پاک نہیں رہتی ہیں تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل بھی پاک نہیں رہتا ہے۔ نگاہیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو دل بے حیا ہو جاتا ہے، نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو دل آوارہ ہو جاتا ہے، نگاہیں بدکار ہو جاتی ہیں تو دل بدکار ہو جاتا ہے۔ نگاہوں سے جب شرم و حیا کے جنازے اٹھ جاتے ہیں تو دل کے اندر سے بھی شرم و حیا کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل تو سینے کے اندر بند ہوتا ہے، اس تک باہر سے کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اگر باہر سے کوئی چیز آپ دل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ آپ کے کان ہیں، جو آپ کانوں سے سنتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ آپ کی آنکھیں ہیں، جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھ اور دل کو اکٹھا بیان کر کے کہا، یاد رکھنا اس کے بارے میں اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یقین مانو، کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ان تینوں اعضاء کا اکٹھا تذکرہ کیا۔
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تمہیں شکر کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ آگے بڑھیے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، شتر بے مہار چھوڑ دیتا ہے، ان کو آزاد اور آوارہ کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تو دل بے حیا ہو جاتا ہے، دل آوارہ ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب دل زنگ والا ہو جاتا ہے، جب دل بے حیا ہو جاتا ہے، جب دل آوارہ ہو جاتا ہے، تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، اسے تلاوت میں حلاوت نہیں ملتی، عبادت میں لذت نہیں ملتی، حج میں تاثیر نہیں رہتی، عمرے میں برکت نہیں رہتی، اذکار کے اندر اثر نہیں رہتا۔ جب دل ہی کمزور ہے تو اس کے اثرات بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان دل کا مریض ہے تو اس کا دل خون بنا ہی نہیں رہا، آپ اس کو مربے کھلائیں، آپ اس کو آم کھلائیں، آپ اس کو جو مرضی دیتے رہیں، جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا خوراک اثر نہیں کرے گی، دل ٹھیک نہیں ہوگا وہ پمپنگ نہیں کرے گا، بلڈ نہیں بنائے گا، بلڈ نہیں بنائے گا، خوراک کا اثر نہیں ہوگا۔ ہماری نمازوں کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے حج کے ساتھ، ہمارے عمرے کے ساتھ، ہمارے اذکار کے ساتھ بھی یہی تعلق ہمارے دل کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ جب دل ایسا ہو کہ اس میں کہیں ایک تصویر سجی ہے، کہیں دوسری تصویر سجی ہے، کہیں ایک بول اس کے اندر لگا ہوا ہے، کہیں دوسرا لگا ہوا ہے، کہیں ادھر ٹکٹکی باندھ کے دیکھی ہے، کہیں ادھر ٹکٹکی باندھ کے دیکھی ہے، فیس بک، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ جو نگاہیں 10-10 گھنٹے، 8-8 گھنٹے، 3-3، 4-4 گھنٹے بے حیائی کے مناظر دیکھتی رہتی ہیں، وہ 15 منٹ نماز پڑھ بھی لے گا تو اس کو نماز میں لذت نصیب نہیں ہوگی۔ تیسرا نقصان آنکھوں کی بے حیائی اور آنکھوں کی آوارگی کا یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھیں بے حیا اور آوارہ ہو جاتی ہیں، جب آنکھیں آزاد ہو جاتی ہیں، جب آنکھوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، تو تیسرا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ گناہوں کی فیملیز ہوتی ہیں، گناہوں کے خاندان ہوتے ہیں، نیکیوں کے جیسے خاندان ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میری کچھ بہنیں ہیں، میرے کچھ بھائی ہیں، میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میرے عزیز و اقارب، میرے بیٹے، میری بیٹیاں ایک خاندان کا حصہ ہوں۔ ایسے ہی نیکیاں بھی ایک خاندان کا حصہ ہوتی ہیں، برائیاں بھی خاندان کا حصہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد میں آنے والی جو نیکی ہے اس کا ایک خاندان ہے۔ آپ آئے مسجد میں، نماز بھی آپ نے پڑھ لی، وضو بھی آپ نے کر لیا، اذان بھی آپ نے سن لی، تلاوت بھی آپ نے سن لی، خطاب بھی آپ نے سن لیا، حضرت احمد حسن صاحب حافظہ اللہ کو بھی آپ نے سن لیا، اس فقیر کو آپ سن رہے ہیں، حفاظ کی زیارت بھی ہو گئی، علماء کی ملاقات بھی ہوگی، حضرت شیخ راسخ کا بیان، راسخ حافظہ اللہ، ان کا بیان بھی آپ سنیں گے۔ تو یہ نیکی ہی ایسی ہے کہ مسجد میں آنے والی نیکی کی فیملی ایسی ہے کہ اس سے صفیں ملتی ہیں، وضو ملتا ہے، علماء ملتے ہیں، قراء ملتے ہیں، نماز ملتی ہے، ذکر ملتا ہے، تلاوت ملتی ہے، تسبیح ملتی ہے، بیان ملتے ہیں، تقریریں ملتی ہیں، نظم ملتی ہے، نعت ملتی ہے، کیونکہ یہ فیملی ایسی ہے، آپس میں ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کی بے حیائی کا بہت خطرناک خاندان ہے۔ جب آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں
تو انسان کو شراب پہ لے کے جاتی ہیں، جب آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں تو انسان کو غلط راہوں پہ لے کے جاتی ہیں، جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں غلط دوستیوں پہ لے کے جاتی ہیں، جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں اس کے کانوں کو غلط گانوں پہ لگاتی ہیں، جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں اس کو غلط ویب سائٹ پہ لے کے جاتی ہیں، جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں پھر انسان کے بس میں نہیں رہتا، اس کو بد کردار بنا کر ہی چھوڑتی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس آیت میں غور کریں، ایمان والوں سے کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی۔ آنکھیں نیچے رکھیں گے دل بھی پاک ہوگا، آنکھیں نیچے رکھیں گے معاشرہ پاک ہوگا، آنکھیں نیچے رکھیں گے گھر کا ماحول پاک ہوگا، آنکھیں نیچے رکھیں گے سکول کا ماحول پاک ہوگا، آنکھیں نیچے رکھیں گے گلی بازار چوک چوراہے کا ماحول پاک ہو جائے گا، آنکھیں نیچے رکھیں گے آپ کی اپنی عزتیں پاک ہو جائیں گی، آنکھیں نیچے رکھیں گے آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ایسے ہی ان کی شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ ان سے کہہ دیں نگاہیں نیچے رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ چوتھا اور آخری نقصان سنیے، اور وہ ان سب سے بڑھ کے ہے آنکھوں کی بے حیائی بعض دفعہ انسان سے ایمان کو چھین لیتی ہے اور اس کی موت بے ایمانی کی حالت میں آتی ہے۔ یہ ہے ہی اتنا خطرناک مسئلہ۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی ایک عظیم کتاب ہے تلبیس ابلیس، جس میں انہوں نے ابلیس کے ہتھ کنڈے لکھے کہ ابلیس کیسے کیسے انسان کو غلط راہوں پہ لے کے جاتا ہے۔ اس میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک مؤذن پرانے دور میں مسجد کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور دور تک آواز پہنچے۔ مسجد کی چھت پہ اذان دینے کے لیے چڑھتا ہے، پڑوس کے اندر ایک عیسائی فیملی رہتی ہے اور اس عیسائی فیملی کی ایک نوجوان دوشیزہ بیٹی بھی ہے جو خوبصورت ہے، نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا، ادھر نگاہ پڑتی ہے، نگاہیں دو چار ہوتی ہیں اور تیر کی طرح اس کے دل کے اندر محبت اس کی چھپ جاتی ہے۔ شادی کا پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنے ابو کو بتاتی ہے، اس کا ابو اس مؤذن سے کہتا ہے تم مسلمان ہم عیسائی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے کیسے دے سکتا ہوں، اگر لینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آنکھوں کی بے حیائی اور ایک عورت کی چاہت میں وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اگلے ہی دن گھر کی چھت پہ چڑھ کے گر جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس وقت بھی باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت ہماری محافل کو، مجالس کو مکس گیدرنگ میں، مخلوط ماحول میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جتنا کوئی شخص زیادہ مالدار ہے اس کا فنکشن اتنا ہی زیادہ بے حیائی کی عکاسی کرتا ہے۔ بے حیائی کو ایک سٹیٹس سمبل بنا دیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اتنی سادہ سی تمہاری شادی، تم نے سیپریٹ انتظام کر دیا، مردوں کو علیحدہ کر دیا، عورتوں کو علیحدہ کر دیا، تمہاری سوچ کیسے ہو گئی؟ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے گاؤں اس بے حیائی اور بد کرداری سے بچے ہوئے تھے، لیکن اب اکا دکا چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی ایسے بے حیا لوگ پیدا ہو چکے ہیں
جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ غیر محرموں کو ایک ٹیبل پہ فنکشن میں اکٹھا بٹھا کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارا فنکشن ایسے ہی ہونا چاہیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ بعض دفعہ آنکھوں کی بے حیائی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ باقاعدہ بعض بے حیا بد کردار ایسے مذاہب ہیں جن کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، ان کی بچیاں اور ان کی بیٹیاں آتی ہی اس لیے ہیں کس نوجوان کو کیسے کیسے شکار کر کے پیغمبر رسول سے بے وفائی کروانی ہے، پیغمبر اسلام سے بے وفائی کروانی ہے، کیسے صحابہ سے بے وفائی کروانی ہے، کیسے اس کو مرتد بنانا ہے، کیسے اس کو بے دین اور بے ایمان بنانا ہے۔ اور میں کوئی خلائی اور ہوائی باتیں نہیں کر رہا، اس وقت بھی جرمنی کے اندر سینکڑوں نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، قادیانیوں نے اپنی بچیوں کی تربیت اور ٹریننگ اس نہج پہ کی کہ باقاعدہ انہوں نے کچھ نوجوانوں کو اپنے ہاتھ پہ چڑھایا اور پھر ان کو عورت کی لالچ، دولت کی لالچ، جرمنی کے ویزے کی لالچ، وہی جو پیغمبر اسلام کے سچے ماننے والے تھے آج مرزا غلام احمد کا کلمہ پڑھ کے مرتد ہو کے جرمنی کے ویزے لے کے اور وہاں شادیاں کر کے قادیانی عورتوں سے بے ایمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں، اور ایک نہیں دسیوں مثالیں ایسی ہیں۔ اچھا بھلا شخص تھا، نوجوان تھا، صحابہ سے محبت کرتا تھا، ابو بکر پہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی کے اوپر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرتا تھا، ان کو اسلام کے ہیرو سمجھتا تھا، اور ایک ایسی بدبخت عورت سے اس کا واسطہ پڑا جو صحابہ کو گالیاں دیتی تھی، اس کی خاطر ادھر اس کی شادی اور نکاح ہوئی، اور آج وہ بھی نعوذ باللہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والوں میں شامل ہو چکا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک گزارش کر کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے وقت شہید کر دیا گیا، اور جس بدبخت نے شہید کیا اور بھی وجوہات تھیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ وہ نگاہوں کا بے حیا انسان ایک عورت کے اوپر فریفتہ تھا، اور اس کی ماں نے شرط لگائی تھی اگر تم یہ رشتہ لینا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے خلیفے کو شہید کر دو۔ ایک نہیں تاریخ انسانی میں اس کے اوپر بھی دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ بائبل میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے، اور آج بھی لکھا ہوا ہے، وقت کے ایک ظالم بادشاہ نے اپنے وقت کے ایک پیغمبر کا سر کاٹ کے ایک عورت کے کہنے پہ تھال میں رکھ کے اسے تحفے کے طور پہ بھیج دیا تھا۔ نگاہوں کی بے حیائی معمولی نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج مجھے ایک باپ کا فون آیا، آج عصر کی نماز کے بعد، کہتے ہیں میری بیٹی یونیورسٹی کے اندر پڑھتی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس کو بہت چاہتا تھا، میں نے اس کی پوری زندگی ناز نخرے سب کچھ برداشت کیے، اور اسی یونیورسٹی کے اندر
نگاہوں کی بے حیائی کی وجہ سے ایک ظالم نوجوان نے ایسے اپنے چنگل میں اس کو پھنسایا ہوا ہے، حالانکہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن میری بیٹی اس کی خاطر آج زندگی میں پہلی دفعہ اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے، ابو مجھے تم سے بہت محبت تھی، لیکن اس لڑکے کے ساتھ کیونکہ تم میرا رشتہ نہیں کر رہے ہو، مجھے تم سے سب سے زیادہ نفرت ہو چکی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والے مردوں سے کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ انداز اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، خبر ہے اسے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اے میری بیٹی کالج میں پڑھنے جاؤ، نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ اے میری بیٹی یونیورسٹی میں جاؤ، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ اے میری بیٹی بازار میں جاؤ، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں 2 ٹکے کے نفع کی خاطر اور چند 100 روپے رعایت لینے کے لیے ہماری بیٹیاں بازاروں میں دکانداروں کے ساتھ جس لہجے میں جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ایمان والی عورتوں کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں یہ نگاہیں بھی نیچی رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت بھی کیا کریں، اور یہ اپنی زینت کو، اپنے حسن کو، اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہ کیا کریں، ظاہر نہ کیا کریں، کیونکہ وہ اس طرح سے اپنے ایمان کو بھی خراب کرتی ہیں اور معاشرے کے نوجوانوں کے ایمان کی بھی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے رب کریم نے جب بیٹیوں کی باری آئی، بہنوں کی باری آئی، بہوؤں کی باری آئی، اسلام کو ماننے والی عورتوں کی باری آئی، تو اللہ نے ان کی 3 ذمہ داریاں لگا دیں کہ انہوں نے مردوں والے 2 کام بھی کرنے ہیں، نگاہیں نیچی بھی رکھنی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور انہوں نے اپنی زینت کو چھپانا بھی ہے، اپنے حسن کو اور اپنے جمال اور خوبصورتی کو انہوں نے چھپانا بھی ہے۔ مجھے یاد کس موقع پہ تاریخ کی ایک بات آئی، یہ حدیث نہیں ہے، تاریخ کی بات ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں انہوں نے بڑے دکھ سہے، 3 بہنیں تھیں، تینوں کے جنازے دیکھے، ماں کی میت بھی اٹھائی، ہجرت بھی کی، تکلیفیں بھی سہی۔ امام کائنات کا جو دکھ سہا، اس سے بڑا دکھ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کے جنازے کو دیکھا ہے اور دکھ کو دیکھا ہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کو کبھی 6 ماہ تقریباً زندہ رہی، اور 6 ماہ میں 1 دفعہ بھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا گیا، گمسم، غم میں، پریشانی میں، صرف ایک موقع پہ مسکرائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث نہیں ہے، تاریخ کی بات ہے۔ وہ موقع کیا تھا، بیٹھی ہوئی تھیں اور جناب علی سے کہہ رہی تھیں، علی میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جب میت اٹھے تو میری میت کا سراپا بھی لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑیں۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دینے والوں نے دیا کہ فلاں علاقہ ہے
وہاں جب میت کو لے کے جاتے ہیں، عورت کی میت کو، تو اس کے اوپر ایسے لوہے کی کوئی چیز بنا کے ڈھانپ دیتے ہیں، جس سے جو اس کا سراپا ہے، یعنی پردے کے اندر جو سراپا ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسکرائیں کہ اللہ کا شکر ہے، میرے لیے یہ انتظام کر دینا تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے میرا سراپا بھی پردے میں رہے۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر شرم کیسی تھی، حیا کیسا تھا، عفت کیسی تھی، پاکیزگی کیسی تھی۔ ہم اپنی نگاہوں میں حیا اور شرم کی یہ کیفیت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حل اور سب سے پہلا علاج اللہ کے قرآن سے سنیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ پہلا حل یہ ہے کہ آنکھوں کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہوئی ہے اور بڑی محبت سے دی ہیں۔ میری آپ کی آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 اس نے لائٹ ریسیپٹرز لگائے ہیں، باریک باریک کیمرے لگائے ہیں، تب یہ جا کے دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ آنکھوں اور دماغ کے درمیان میں 14 لاکھ کے قریب باریک باریک تاریں لگائی ہیں۔ آنکھوں کے اشوے ہیں، غمزے ہیں، ان میں سیاہی لگائی ہے، سفیدی لگائی ہے، ان کو دیکھنے کے انداز دیے ہیں، پیچھے نور کے پردے رکھے ہیں۔ بڑی محبت سے اللہ نے آنکھوں کو بنایا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اگر ایک شخص 500 سال تک بھی، وہ روایات صحیح نہیں ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، لیکن عمومی طور پہ اللہ کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، کہا جا سکتا ہے اس اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے 500 سال تک ایک شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اللہ نے قیامت کے دن کہا 500 سال کی عبادت کو ایک طرف رکھو، آنکھ کی نعمت کو ایک طرف رکھو۔ آنکھ کی نعمت کا پلڑا نیچے جھک گیا اور 500 سال کی عبادت اوپر اٹھ گئی تھی۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اللہ کے ہاں حساب بھی ہوتا ہے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یقیناً لازمی طور پہ تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ آخری 5 منٹ میں ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت شیخ راسخ حفظہ اللہ کی خوشبو مجھے آ رہی، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کو بہت برکتوں کے ساتھ نوازے اور ان کو ایک ایک قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر آپ آنکھوں میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں نے یہ عرض کی کہ آپ کو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا آنکھیں میری نہیں ہیں، رب کی عنایت ہیں، اور اللہ نے پوچھنا ہے بتاؤ آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے رہے ہو۔ اور جب اللہ نے پوچھنا ہے تو ہمارے بولنے کی ضرورت ہی نہیں،
آنکھوں نے خود ہی بول بول کے آنکھوں نے بتانا شروع کر دینا ہے کہ اللہ آنکھیں تو نے دی تھیں لیکن یہ ہم سے غلط کام لیتا رہا تھا۔ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف شہادت پیش کرنے لگے گی اور گواہیاں دینے لگے گی۔ اور سورہ نور کی جو آیت ہم سیکھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والے مردوں سے کہتے ہیں اپنی نگاہیں کچھ پست رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یقیناً اللہ کو سب خبر ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس پہ ایمان اور یقین بن جائے۔ میرے نوجوان بیٹے کا آپ اپنے موبائل کو جتنے کوڈ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، جتنے پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، آپ کا موبائل ہے، آپ کا حق ہے۔ آپ جیسے بھی اس کو انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ اپنی براؤزنگ کی ساری ہسٹری جیسے بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پوری دنیا سے چھپ کے آپ جہاں جہاں جو جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں موبائل پہ دیکھیں، شوق سے دیکھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری آنکھوں میں تمہارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تمہاری براؤزنگ کی ہسٹری ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس کے اندر بھی سب کچھ لکھا جا رہا ہے کہ آج اس وقت آئی فون پہ بیٹھ کے، اینڈرائیڈ پہ بیٹھ کے، ٹچ موبائل پہ بیٹھ کے، سکرین پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ کیا کر رہے ہیں، باقی ہر جگہ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن آپ کی آنکھوں میں محفوظ رہے گا، ہاتھوں میں محفوظ رہے گا، زمین میں محفوظ رہے گا، اور کل قیامت کے دن یہ سب کچھ آشکارا کر کے کھول دیا جائے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم چپکے چپکے کچھ کہو یا اونچی کہو، یہ یاد رکھنا کہ جو تمہیں دیکھنے والا رب ہے وہ تو تمہارے سینے کے راز اور تمہارے کہنے کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں جانتا ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، صرف جانتا ہی نہیں ہے، تین صفتیں اللہ کی بیان ہوئی، وہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کا علم یہ ہے ازل سے جانتا ہے، ابد تک کو جانتا ہے۔ لطیف یہ ہے کہ وہ تمہیں گہرے تک جانتا ہے، تمہارے اندر تک کو جانتا ہے، دل کے دھڑکن نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور خبیر یہ ہے کہ اسے پل پل کی خبر پہنچ بھی رہی ہے اور وہ تمہاری رپورٹ لکھوا بھی رہا ہے، درج بھی کروا رہا ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ دوسرا علاج یہ ہے، اگر ہم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے نوجوان بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹیوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، تو آپ اپنی آنکھوں کو عادی بنائیں اچھی چیزوں کے دیکھنے کا، فکر کا، عبرت پکڑنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اور اللہ کی حسین مخلوقات زمین آسمان میں غور کر کے اپنے انجام تک پہنچنے کا، یہ سب کچھ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے یہ کام لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ عقل والے لوگ زمین میں غور کرتے ہیں، آسمان میں غور کرتے ہیں، ان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، سورج چاند میں غور کرتے ہیں، دن رات میں غور کرتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار تو پیدا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کو بیکار سمجھ کے اپنی زندگی کو بیکار بنا کے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ لوگ کہتے ہیں بعض بے حیا یہاں تک کہہ دیتے ہیں، باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ مولوی لوگ تم اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے حسن بنایا ہے تو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، آنکھیں بنائی ہیں تو دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، تم نے دیکھنے کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی، اور بعض بدبخت تو یہاں تک کہتے ہیں تم ہماری خوشیوں کے قاتل بن گئے ہو، تم ہمیں زندگی کو انجوائے کرنے ہی نہیں دیتے ہو۔ میں ایسے بد نصیب لوگوں کو ایک اس موقع پہ پیغام دیتا ہوں، ہم کب کہتے ہیں کہ دیکھیں نہیں، لیکن ہم تو اتنا کہتے ہیں تم دیکھنا چاہتے ہو تو کبھی ماں کے چہرے کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو بیٹی کی اداؤں کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو بہن کی معصومیت کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو باپ کے چہرے کی جھریاں دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو تڑپتے لاشوں کو بھی دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو تو خانہ کعبہ کے غلاف کو اور خانہ کعبہ کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو قرآن کے اوراق کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو، روڈ کے اوپر ہوتے ایکسیڈنٹ اور زندگی کی بے اعتباری اور اس بلبلے کے بجھنے کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو تو قوم عاد و سمود کے آثار و باقیات کو دیکھ کے اپنے انجام پہ غور کرو۔ اللہ کب دیکھنے سے روکتا ہے؟ اللہ تو تمہیں دیکھنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کس نیت سے دیکھنا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ تو کہتے ہیں یہ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے آسمان کو کیسے اٹھایا گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے زمین کو ان کے قدموں کے نیچے کیسے بچھایا گیا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اگر آپ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک تیسرا آخری اور اہم حل یہ ہے کہ ان آنکھوں کو رونے کی عادت ڈالو۔ بہت ہنس لیا ہے، رو بھی لیا کرو، آنسو بھی بہا لیا کرو، اپنے انجام کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، حساب و کتاب کو یاد کر کے۔ یہ آنکھوں کی تخلیق کے مقصد میں شامل ہے کہ ان آنکھوں کو رونے کی عادت ہو جائے۔ یہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا کہ وہ ہنستے ہی رہتے تھے، مذاق میں رہتے تھے، رنگ رلیوں میں رہتے تھے، تو اللہ نے بھلا کس انداز میں ان کو مخاطب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ قرآن سن کے بھی ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مقام پہ کہا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اللہ نے تو
کھل کھل کے کہہ دیا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اے مکہ کے مشرکو تم کب تک ہنستے رہو گے؟ تم آخر روتے کیوں نہیں ہو؟ یہ قرآن سن کر بھی تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ قوم عاد و سمود کا انجام سن کر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اور تم اپنے ہی ساز و آواز کے اندر مست کیوں ہو؟ اللہ کے قرآن میں وہ تاثیر تھی کہ امام کائنات نے جب یہ آیتیں پڑھی، مشرکین مکہ ابھی مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان آیتوں میں روب ایسا تھا کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ اور وہ شخص جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا لیتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ وہ 7 بندے جن کو عرش کا سایہ ملنا ہے، ان میں وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، اور ان میں وہ شخص بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور اگر تم آج رونا نہیں سیکھو گے تو پھر اتنا رو گے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے سینکڑوں سال تک روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تب کہیں جا کے فرشتہ کہے گا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہیں گے اللہ سے کہیں ہمارا فیصلہ ہی کر دے، اور ان کو جواب ملے گا کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور اللہ تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو رونا تو بنتا ہے۔ وہ لوگ روتے تھے جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور ہم جن کی ساری جوانیاں اور صبح شامیں، دوپہریں اور راتیں، خلوتیں اور جلوتیں سب کچھ گناہوں میں گزر گئے، ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ تو یہ وہ علاج ہیں جو اللہ نے بتائے۔ آخر میں آیت مبارکہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج ہم نے اللہ کے قرآن کی آیت سیکھی ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ممکن ہو تو گھر میں جا کے پڑھنا بھی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں کچھ پست رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ یقیناً اللہ کو خبر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور ایمان والی بیٹیوں کے لیے 3 ذمہ داری ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور تیسرا اضافی کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے حسن کو چھپایا کریں اور اس کو ظاہر نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام علماء کا، آپ سب کا، کہ آپ نے اس مرکز کو رونق بخشی، اور بالخصوص اپنے محسن اور بڑے ہی پیارے شیخ حضرت شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ ورعاہ کا، کہ جب بھی ان سے وقت مانگا بڑی محبت سے انہوں نے شفقت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔